خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا، اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کی کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام خلا کے مروا دیا۔ کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا، اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کی پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی، اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں، کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جی اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا،
ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے نبی کے ایک کھجور کا مقابلہ، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے۔ کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احدی۔ او مکے والوں، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے۔ ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بنا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائیں، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ پانچ دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاع۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نافیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں،
نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا. ساری کائنات حیران ہو گئی. گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے. جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے. قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا. یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے. عورت کی بچیوں نے دیکھا، رونے لگی. اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے. گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا. عورت بھی رونے لگی. عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا لائن لگ جاتی ہے. صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں. کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے. جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے بتانے کے لیے چودھری صاحب شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے، سب درست کرے بھائی، تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں. ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی. ساری زندگی بازار میں دھوکہ، مارکیٹ میں فریب، مال میں گڑبڑ، اور اب تو حد ہو گئی مردوں سے بھی فریب، مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ، مردوں سے. اور پرائے نہیں، اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، گود میں رکھا، کھلایا پلایا سمجھایا، شادی کی، دعائیں مانگی رات دن، اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی. سیکھتا کوئی نہیں.